سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختلف مقامات سے دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے مسجد اقصی بیت المقدس کی بابرکت ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے جن جن حصوں کو خاص قسم کی فضیلتوں سے نوازا ہے، ان میں سے زمین کے خطہ بلکہ بابرکت خطہ اور بابرکت حصہ وہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی یا بیت المقدس، جس کی سب سے پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح خانہ کعبہ کے معمار ہیں، اسی طرح وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے بھی معمار ہیں۔ جس طرح خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے قبلہ رہا ہے، اسی طرح مسجد اقصی اور بیت المقدس بھی ایمان والوں کے لیے قبلہ رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو جس رخ پر خانہ کعبہ اسی رخ پر بیت المقدس بھی آیا کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ آئی، تو یہاں بیت المقدس اور خانہ کعبہ وہ دو مختلف جاموں میں جو مختلف سمتوں میں رہا۔ یہاں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی مسلمان خانہ کعبہ کے طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور اسی سیدھ میں مسجد اقصی اور بیت المقدس بھی آئے، یا کوئی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور اسی سیدھ میں خانہ کعبہ بھی آئے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو 17 مہینے کچھ دن خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور پڑھائی۔ 17 ماہ کے بعد اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرے پیغمبر آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف اپنے رخ مبارک کو اٹھا اٹھا کر دیکھنے کو ہم نے محسوس کیا، دیکھا۔ آپ کی دلی تمنا یہ ہے کہ پھر سے بیت اللہ میرا قبلہ بنے، تو فول وجهك شطر المسجد الحرام، آج سے پھر اپنی عبادتوں کے مرکز بیت اللہ کو بنا دیجیے۔ پھر جس طرح اللہ پاک نے بیت اللہ کے متعلق فرمایا کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، کہ روئے زمین پر سب سے پہلا ہو کر جو بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں آباد ہے، بابرکت ہے، برکتوں والا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے فلسطین کے اس حصے کو جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے بابرکت اور برکتوں والا بنایا۔ اپنے محبوب پیغمبر کی سب سے عالی شان سفر معراج کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے کامل بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچایا، فرمایا وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی جو بابرکت ہیں، جس کے ارد گرد کی زمین کو اللہ پاک نے بابرکت بنایا۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بیت المقدس ہی کی سرزمین ہے جس کو بابرکت کہا گیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے نجات کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو بھی نجات دی، ہم نے حضرت لوط کو بھی نجات دی اور ان کی ہجرت کروائی اس زمین کی طرف بارکنا فی، جس میں ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو جس طرح خانقاہ اور بیت اللہ اور مکہ وہ بابرکت ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے ان ہی برکتوں کا مرکز بنایا بیت المقدس کو بھی، فلسطین کے سرزمین کو بھی، اور پھر فلسطین کی یہ سرزمین بیت المقدس کی یہ سرزمین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے۔ یہاں انبیاء پیدا ہوئے، یہاں انبیاء دفن ہوئے، یہاں انبیاء کا مرور اور یہاں سے انبیاء کا گزرنا ہوا، یہاں انبیاء علیہ السلام نے نمازیں پڑھی اور پڑھائی ہیں۔ بیت المقدس کی دوسری تعمیر تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر معراج پر میرا گزر ایک ٹیلے پر ہوا اور مجھے بتایا گیا کہ کثیف احمر، یہ جو سرخ ٹیلا ہے، اونچی سی پہاڑی ہے، اونچی سی جگہ ہے، اور میں اسی کے ڈھلان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کا مبارک ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مجھے دکھایا گیا، میں نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر یصلی نماز پڑھ رہے تھے، اور فرمایا یہ بیت المقدس کے اتنے قریب کے فاصلے پر ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی کنکری مارے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مرتبہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر پہنچے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کا یہاں سے گزرنا بھی، یہاں سے آنا بھی، بلکہ یہی تو مبارک جگہ ہے جہاں میرے پیغمبر کو معراج کروانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کروایا گیا۔ ورنہ میرا رب جہاں بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر لے جانے پر قادر ہیں، وہ رب بیت اللہ سے براہ راست عرش بعید تک لینے پر بھی قادر تھا۔ کیا حکمت تھی کہ میرے پیغمبر کو حتیم کعبہ سے اٹھا کر بیت المقدس لے جایا گیا، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ حکمت یہی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو عظمت بیت اللہ کا ہے، اسی طرح کا عظمت، اسی طرح کی شان وہ بیت المقدس مسجد اقصی کی بھی بنے۔ پھر یہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو اجساد مثالی کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جسد عنصری کے ساتھ بیت المقدس میں جمع کیا گیا، اور یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ میرا رب قادر تھا ان انبیاء کو خانہ کعبہ میں جمع کروا کے میرے پیغمبر کو وہاں امام بنواتا، نبیوں کا امام بنتا، لیکن میرے رب نے یہاں امام الانبیاء کے امام الانبیاء بننے کے لیے انتخاب فرمایا ہے، تو وہ بیت المقدس فلسطین کی اس سرزمین کا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد کہ جو برکتیں اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو دی ہیں، وہی برکتیں، اسی طرح کی برکتیں اللہ پاک نے فلسطین کی سرزمین کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ جس طرح بابرکت خطہ اور خانہ کعبہ کا ہے، اسی طرح کا بابرکت خطہ وہ مسجد اقصی اور فلسطین کا بھی ہے۔ جو عظمت کسی مسلمان کے لیے مکہ کے سرزمین کی ہے، اسی طرح کی عظمت، اسی طرح کی شان، اسی طرح کی محبت کسی بھی مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ فلسطین کے سرزمین کو بھی، بیت المقدس کے سرزمین کے لیے بھی یہی محبت رکھے، یہی جذبہ رکھے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو اٹھا کر فرعون نے اپنا غلام بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم بنی اسرائیل، وہ مقدس اور بابرکت اور پاکیزہ زمین اللہ پاک نے تمہاری مقدر میں رکھی ہے، تم لوگ جا کر وہاں عمالقہ سے لڑ کر ان پر غلبہ پا کر وہاں کا مقیم بنے۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ فطری لحاظ سے ایک بزدل قوم تھی، بنی اسرائیل اپنے فطرت کے لحاظ سے ایک لالچی اور مفاد پرست قوم تھی، اور یہود انہی کی نسل ہے جن میں یہ خامیاں نسل در نسل وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ انت وربک فقاتلا، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، ہمارا پاس بڑی سخت جنگجو قوم ہے، اگر لڑنا ہے، اگر وہاں کی سرزمین کو آزاد کروانا ہے تو موسیٰ آپ اور تیرا خدا جائیں، تیرا معبود تیرا رب جا کر لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ اللہ پاک نے سزا کے طور پر 40 سال ان کو میدان تیر میں رکھا، لیکن قربان جاؤں رب کی رحمت پر، نافرمان تم ہیں، رب کے پیغمبر اعظم پیغمبر حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے سے انکار کیا ہے، پھر بھی مانو سلمان کو کھلاتا رہا۔ یہ اللہ پاک کی شان قریبی ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جس قوم نے اپنے پیغمبر سے ان الفاظ میں خطاب کیا ہے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، جائیے تیرا اور تیرا رب لڑے، اللہ پاک ان کو بھی کھلاتا اور پلاتا رہا ہے۔ اور دنیا کی وہ نعمتیں جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے، کس طرح یہ نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں۔ 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت یوشع ابن نون کو پیغمبر بنواتے ہیں۔ اس یوشع ابن نون کو حکم دیا جاتا ہے، وہ بیت المقدس میں آتا ہے اور وہ بیت المقدس کا فاتح بنتا ہے، اور یوں بنی اسرائیل پھر سے وہ بیت المقدس میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک عرصہ تک رہی، پھر صلیبی اور عیسائیوں نے یہودیوں کو یہاں سے نکالا، در بدر کیا، دنیا بھر میں یہ رسوا اور ذلیل ہوئی، اور ایک عرصے تک، ایک زمانے تک بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی، کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھ سے نکل گئی، اللہ پاک کے وحدانیت کے اقرار کرنے والوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں اپنی زمان مبارک سے قیامت کے کچھ علامات بتلائیں، ان میں سے ایک علامت یہ بتلائی، فرمایا بیت المقدس ایک دفعہ پھر تمہارے ہاتھوں میں آئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، مسلمانوں کے ہیرو، مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار، جرنیل، خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں انہوں نے خط لکھا کہ اب بیت المقدس پر یلغار کر دی جائے، ان پر حملہ کر دیا جائے۔ صحابہ کرام لشکر لے کر آئے اور بیت المقدس کی سرزمین کا محاصرہ کیا گیا۔ 40 دن تک محاصرہ رہا، یا 40 دن سے کچھ کم کا محاصرہ رہا۔ پھر وہاں کے باشندوں نے صلح کے لیے یہ شرط رکھی کہ اگر صلح نامے پر دستخط کرنے کے لیے آپ کا خلیفہ خود یہاں آئے تو ہم شہر چھوڑنے کے لیے اور صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی اور جل پڑے اور بیت المقدس پہنچے، اور یہاں آ کر انہوں نے اپنا دستخط کیا اور بیت المقدس کو ایک دفعہ پھر مسلمانوں کی مملکت اور ان کی ملکیت پر آئی۔ یہاں پھر سے مسلمان آباد ہوئے، ایک عرصے تک پھر مسلمان آباد رہے، لیکن ایک طرف یہودیوں کی سازشیں،
ایک طرف صلیبی اور عیسائیوں کی جنگیں، ان کی لڑائیاں، لیکن سب سے بڑا کام جو کیا وہ ان کی غداری نے کیا۔ مسلمان ان کے ہاتھ پر دکھے، غدار بنے، اپنی ہی خلافت کے گرانے کے لیے ستون کے طور پر استعمال ہوئے۔ مسلمانوں کو زوال آیا اور ایک دفعہ پھر بیت المقدس وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر صلیبیوں کے ہاتھ میں ان کا کھلونا بنا رہا، انہوں نے مسمار کر دیا ان کا محراب بھی، ان کا منبر بھی، وہ منبر و محراب جس کو حضرت عمر نے استعمال فرمایا، نماز پڑھائی، جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ دیا، وہ منبر جس پر اللہ پاک کے انبیاء ان کا یہاں نزول ہوا، ان کو مسمار کر دیا گیا۔ پھر ایک عرصہ آیا، ایک مسلمان ماں کے گود میں ایک بچے نے پرورش پائی، جوان ہوا، انہوں نے فضا بنائی، مسلمانوں کا ذہن بنایا کہ صلیبی، عیسائی، یہودی یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے ہیں۔ اور پھر وہ صلاح الدین ایوبی اٹھا اور انہوں نے کئی حملے کیے، لیکن بالآخر وقت آیا، جمعے کا دن تھا، کاش آج بھی جمعے کا دن ہے، کہ جب فاتح کے حیثیت سے صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور وہاں خنزیر رکھے گئے تھے، وہاں صلیب رکھا گیا تھا، خنزیروں کو نکالا، وہاں صلیب توڑی گئی، نجاستیں اور خباثتیں تھی، وقت کیا گیا، اور حضرت صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں اپنی زندگی کا سب سے تاریخی خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور اپنی زندگی کا تاریخی کارنامہ بھی سر انجام دیا۔ پھر ایک عرصے تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی، لیکن اب بیگانوں کے بجائے اپنوں نے زیادہ سازشیں کی، مسلمان بکھے، جرنیل بکھے، سپہ سالار بکھے، حکمران بکھے اور گھوڑیوں کے عوض بکھے، معمولی مفادات کی خاطر بکھے، اور اس بکنے کا نتیجہ یہ رہا کہ جب سے وہ بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ میں، یہودیوں کے ہاتھ میں، غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا، اب تک مسلمان خواب ہی دیکھ رہا ہے۔ اب وہ میرے اور آپ کے لیے خواب ہی بننا جا رہا ہے۔ اس لیے بھی اجتماعی طور پر مسلمان حکمران وہ بے حس ہو چکے ہیں، ان کو صرف اپنی عیاشی سے سروکار ہیں، ان سے یہ کوئی سروکار نہیں کہ ہماری تاریخی اولاد، ہماری مذہبی جتنی ثقافت ہیں اس پر غصب ہوتا رہا، قبضہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ مملکتوں کے مملکت جاتے رہیں، کوئی غرض نہیں، بس ان کی عشرت گاہیں آباد رہی، بس یہی ان کے زندگی کا سب سے بڑا مقصد رہا، اور اسی کے لیے وہ حکمران بنے رہے۔ بیت المقدس فلسطین کے زوال میں جو کردار عرب دنیا نے ادا کیا ہے، شاید کوئی ادا کرتا، شاید کوئی ادا کرتا، اور پھر بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اگر وہ فلسطین کے سرزمین کی آبادی کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے، خرچ کرتے، تو ٹکڑوں میں نہ بکتے، اس طرح ٹکڑوں میں وہ اکائیوں میں نہ ان کو تقسیم کیا جاتا۔ پھر جب ہم نے یہاں آزادی دیکھی ہے، اتنے ہی سال فلسطین پر قبضے کا ہو رہا ہے۔ 47 میں ہمیں آزادی ملی ہے، جیسا کیسا بھی ہے، ٹوٹ رہا ہے ملک، مہنگائی کا شکار، بدامنی کا شکار، جیسا بھی ہے، لیکن کسی نہ کسی حد میں صالح ہیں، اور یہ قربانیاں بھی ملک کی صالحیت کے لیے حکمرانوں کی نہیں، یہ میرے اور آپ کے عوام کی رعایا کی ہے۔ میری اور آپ کی قربانی ہے کہ 76 سالوں سے ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، یہ اغیار کے ہاتھ میں نہیں گیا ہے، ورنہ حکمران کو پڑھ کے اس کو بیچ دیتے۔ کاش جب ہم آزاد ہو رہے تھے اس وقت فلسطین کو بھی آزادی مل جاتی، اسے تقسیم نہ کیا جاتا،
اس کو جنگ کے لیے تخت مذہب نہ بنایا جاتا، آج وہ بھی اپنی آزادی کے 74 سال دیکھتے، لیکن انہوں نے 74 سال آزادی نہیں بلکہ جنگ دیکھی۔ 3 نسلیں وہ فلسطین کے اس حال میں گزر گئی کہ انہوں نے بارود کوڑے برستے ہوئے دیکھے، انہوں نے اپنی آبادیاں اجڑتے ہوئے دیکھی ہے، اور جب ہم یہاں آزاد ہوئے تو 4,500 سال جو قوم اپنی زمین پر آباد تھی ان کی آبادیاں نسوار کی گئی، ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، ان کو خانہ بدوش کر دیا گیا، ان کو جھوپڑیوں میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا، اور ان کے جوان، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے خواتین، ان کے مرد جس بے دردی سے ان 73 سالوں میں شہید کر دیے گئے، جس طرح ان کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، قرۂ ارض پر تاریخ میں ایسی کوئی مملکت، ایسا کوئی خطہ اس کی نظیر پیش کرنے سے حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے ساتھ آپ مسلمان آج بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں، جو آج بھی اسرائیل کا ہم نوا ہے، وہ آج بھی کہتے ہیں جب ان کا حق ہے تو ریاست ان کو دے دی جائے۔ اتنی ساری جانوں کی قربانی، اتنی نسلوں کی قربانی وہ آخر کہاں جائے؟ جو 4,500 سال سے جہاں آباد ہیں، کیا آباد ہونا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا حکومت ریاست ان کے حوالے کرنا ان کا قانونی حق نہیں ہے؟ اقوام متحدہ کے تدابیر کے مطابق کیا وہاں کی ریاست، وہاں کی حکومت ان کا کام نہیں ہے؟ اور پھر جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا 75 میں جب مصری حکمران انور سادات نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اس کے بعد اردن نے تسلیم کیا، حال ہی میں عرب امارات نے تسلیم کیا، یہ سارے اس جرم کے شریک کار ہیں۔ حشر کے میدان میں جب فلسطین کا جوان، بچہ، بوڑھا، مرد اور خاتون وہ لہو لہاب کھڑی ہوگی، رب کعبہ کی قسم اپنے مقابل کے سب میں، یہودیت کے سب میں، صلیبیوں کے سب میں یہ حکمران بھی نظر آئیں گے۔ اگر یہودی اور صلیبی میرے فلسطین کے بچوں کا قاتل ہیں، انہوں نے اگر میری ماں اور بہنوں کے دوپٹے اور انچل سے کھیلا ہے، ان کی عزت پامال کی ہے، تو اسی سب میں مصر کا صدر انور سادات بھی ہوگا، اردن کا صدر بھی ہوگا، عرب امارات کا شہزادہ بھی ہوگا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جو ہم سے چھپائی جاتی ہیں، جو ہمارے سامنے بیان نہیں کی جاتی ہیں، جو ہمارے سامنے نہیں لائے جاتے ہیں، جن پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ تو تاریخ ہے، چھوڑیے 1 سال اب ہونے کو آیا ہے، تازہ جنگ جو فلسطین پر مسلط کی گئی، جو برطانیہ اور امریکہ نے براہ راست لڑی ہے، جس میں برادر ملک ایران بھی ایندھن فراہم کرنے والا سہولتکار کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ کبھی ادھر مزائل سوپار دامے، کبھی ادھر دامے، یہ عجیب مزائل ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں پٹاخے کی طرح اس کی آواز بھی نہیں آتی۔ یہ روز اول سے منافقت کا کردار ادا کرتے ہیں، روز اول سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جن کا ہاتھ تھا، حضرت عثمان کے خون مبارک سے جن کے ہاتھ رنگین ہیں، حضرت علی کے خون سے جن کے ہاتھ رنگین ہیں، حضرت معاویہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی حکومت کو جنہوں نے کمزور کیا ہے، وہی ہاتھ آج بھی ہیں۔ جب بھی فلسطین والے اپنے کسی فتح کے قریب پہنچتے ہیں، یہاں ان کے سو اور ہزاروں جو ہے وہ مزائل جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور جب جاتے ہوئے واپس بالکل خیریت کے ساتھ ان کے گھر واپس آتے ہیں۔ کب تک منافقت کریں گے؟ کب تک منافقت کریں گے؟ انہی منافقتوں کی وجہ سے اسرائیل وہ ایچ ملک بنا ہے۔ اس کے مقابلے میں فلسطین کے بچوں کے پاس غلیل ہیں، وہ غلیل سے ٹینک کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسرائیل ایک ایٹمی قوت بن چکی ہے۔ اگر ان کی منافقت نہ ہوتی، رب کعبہ کی قسم، جو طاقت آج فلسطین کی ہے یہ ان سے بھی گئے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ میرا رب کا فیصلہ ہے، دنیا یہودیت قیامت کی صبح تک ذلیل و رسوا رہیں گے۔
یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور جب سے میرے رب نے فیصلہ کیا ہے اسی وقت سے لے کر آج تک یہ ذلیل اور خوار ہیں، اور قیامت کی صبح تک مسلط اور ذلت ان کے مقدر بنی رہے گی۔ لیکن بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا بھی کوئی فرض بنتا ہے، میرے اور آپ کے بھی کچھ فرائض ہیں، میرے اور آپ کے بھی کچھ احساسات ہونے چاہیے۔ کیا فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ میری اور آپ کی مدد کس صورت میں شامل رہی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان مظلوم کی کسی بھی حالت میں مدد نہ کر سکیں، فرمایا وہ قیامت کی صبح میری امت کے صف میں کھڑے ہونے کا حقدار نہیں ہے، اور میری امت کے صف میں کھڑا نہ ہو۔ کیا مدد کی ہے ہم نے؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے اپنے گھر اپنی ذاتی حفاظت کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، کیا ان دعاؤں میں ہم نے فلسطین کے بچوں کو شامل کیا؟ اتنا تو کر سکتے تھے، ہم اتنے بے حس کہ ہم نے اپنی دعاؤں میں بھی ان کو شامل نہیں کیا۔ اما جان سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرتی ہیں، آقا اگر میری زندگی میں ممکن ہوا اور میں فلسطین بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچی تو میں وہاں کیا کروں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، میمونہ اگر آپ وہاں پہنچے تو وہاں آپ نماز ادا کر لیں، فرمایا ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر، 1000 رکعتوں کے نمازوں کے برابر۔ فرمایا وہ حشر اور نشر کی زمین ہے، وہ بابرکت سرزمین ہے، فرمایا تم سے ہو سکے وہاں صدقہ ادا کر لینا، وہاں صدقہ ادا کیا جانا وہ بھی بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ فرمایا اگر تیری طاقت نہ ہوئی، بلکہ اماں جان پوچھتی ہے اگر میں طاقت نہ رکھی اور میں وہاں پہنچ نہ سکی، فرمایا میمونہ پھر زیتون بھیج دینا تاکہ بیت المقدس کے چراغوں میں تیز بھیجے ہوئے زیتون کے تیل سے روشنی ہو جائے۔ فرمایا اتنا تو کر سکتی ہو تو یہ تو کر لیں۔ تو ہم نے پھر بیت المقدس کے سرزمین، بیت المقدس کے زمین مسجد اقصیٰ کے مسجد کے چراغوں میں نہیں، وہاں کے باسیوں کی زندگی کے چراغوں کے لیے ہم نے کیا مہیا کیا، کیا کردار ادا کیا ہے ہم نے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری دنیا اپنی جگہ، لیکن میرا اور آپ کا ملک ظاہری طور پر مخالف ہے، ظاہری طور پر مقابل کے ساتھ میں کھڑا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے۔ کچھ نہیں، مجھے تعجب ہوا 2 دن پہلے ہماری سرزمین کراچی پر قومی اقصیٰ فلسطین کی حوالے سے مکتب اہل حدیث کی طرف سے ایک عظیم الشان اجتماع کا قیام کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہر کلمہ پڑھنے والے فلسطین ماں بہن بھائی بیٹے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے کو شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ان کا اجازت نامہ حاصل کیا جا رہا تھا۔ میری اور آپ کی کراچی کی حکومت، میری اور آپ کے سندھ کی حکومت وہ فریق بنی اور انہوں نے اجازت نامہ دینے سے انکار کیا۔ بے غیرتی کا بھی کوئی حل ہوتا، کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میزبان بنتے، یہ اپنے وسائل کو بروئے لاتے، وہ وسائل جو سنیماؤں پر خرچ ہوتی ہیں، جو عیاشیوں پر خرچ ہوتی ہیں، جو فحاشی کے اور یعنی کے فروغ پر خرچ ہو رہی ہیں، اسی کو یہاں خرچ کرتے، ایک دلیر اور بہادر کی طرح کھڑے ہو کر اپنے نگرانی میں یہ اجتماع کرواتے، کم سے کم لوگوں کے دلوں میں تو آتا ہم نے جن کو منتخب کیا، ہم نے جن کو ووٹ دیا، جو ہمارے بڑے ٹہرے، ان میں ایک ذرے کے برابر کچھ غیرت اور کچھ حیات موجود ہے۔ لیکن وہ کہتے جی سیکورٹی مسائل ہے، لوگ جمع ہوں گے، تمہارا کیا خیال ہے یہاں چناب کا جو ہے وہ اجتماع کرا دیا جائے، جو انسان نظر نہ آئے، انسان ہی تو ہوں گے، لیکن قربان دو اپنے اکابر پر۔ علماء دیوبند کے اولاد اللہ پاک نے جرأت اور بہادری ان کو ورثے میں عطا فرمائی ہے۔ تو ایک مرد درویش اور مرد کلندر نے کہا اجازت نامہ آپ کا حق ہے، آپ نے تو دینا ہوگا، اور یہاں اجتماع کرنا ہمارا حق ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا تم نہیں، وہ تو تمہارے مردے ہیں تو ان کو بھی اکھیڑ کر لاؤ
ہم نہ جگہ کو تبدیل کریں گے نہ تاریخ کو تبدیل کریں گے. ہم اگر 47 میں فلسطین کے ساتھ تھے، 48 میں فلسطین کے ساتھ تھے، 76 سال کے بعد ہمارے خون کا وہی رنگ ہے، یہ رنگ تبدیل نہیں ہوا ہے. ہم آج بھی فلسطینی اولاد کے ساتھ ہیں، آج بھی ہمارے بھائی تھے. اگر وہ 75 سال پہلے ہمارے بھائی تھے، وہ اخوت کا وہ معیار آج بھی ہیں. ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے کل بھی تیار، آج بھی تیار. لیکن یہ جذبہ میرے اور آپ کے رعایا کا ہے. میری فریاد یہ ہے کہ یہ جذبہ حکمرانوں میں پیدا ہو جائے، یہ اہل سلطنت میں پیدا ہو جائے. جو طبقہ ہمارے مسائل پر قابض ہیں ان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے. تو فلسطین کے حوالے سے سب تاریخ کو آپ کے سرزمین کراچی پر جماعتوں سے، پارٹیوں سے بالا تر ہو کر صرف ایک مسلمان، اس حیثیت سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان کا جسد واحد، فرمایا ایک جسم کی طرح ہے. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. ایک حصے میں درد ہو سارا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، سارے جسم میں احساس ہوتا ہے. اور وہ ہمارا قریب تو بھائی ہے، ان کا احساس تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم دنیا کفر کو یہ بتا دیں کہ ہم فلسطین کے ظلم میں شامل نہیں، ہم اس ظلم کے خلاف ہیں. ہم ان مظلوموں کے حمایتی ہیں، ہم ان مظلوموں کے ساتھ تھے. اور مالی طور پر، جانی طور پر اگر جہاں جہاں ہماری وسعت اور گنجائش ہو اس لحاظ کے لیے بھی جائیں. جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اپنی جوانی کا بھی حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا بھی حساب دینا ہے، کل حشر کے میدان میں اپنی مال کا بھی حساب دینا ہے. تو کم سے کم میرا اور آپ کے مال میں وہ حصہ بھی پایا جائے. اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ نے فلسطین کی سرزمین کی آزادی کے لیے اپنے مال میں سے کیا حصہ ادا کیا ہے، تو کم سے کم میری ایک کوڑی میں، ایک دینار میں، ایک روپیہ وہ اس خاتے میں بھی آئے کہ جی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، ان کے باسیوں کے لیے، ان کے شہداء اور ان کے بیواؤں کے لیے، ان کے یتیم معصوم بچوں کے لیے میں نے کم سے کم 1 روپیہ صدقے کے طور پر دیا تھا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم یہ جو آنسو ہیں، ان آنسو کو اللہ کے دربار میں پیش کریں. رب کعبہ کی قسم، اس سے بڑھ کر طاقتور چیز رب کے دربار میں پیش کی جانے والی اور کوئی نہیں ہے. سب سے طاقتور چیز جو رب کے دربار میں پیش کی جاتی ہے، جو رب کے غضب اور غصے کو مٹا دیتی ہے، جو رب کے رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرا دیتی ہے، وہ مسلمانوں کے آنکھ سے گرا ہوا وہ آنسو کا قطرہ ہے. اگر یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے نکلے تو گناہوں کے پہاڑوں کی بخشش کروا دیتا ہے. یہ حاجات اور مشکلات، پہاڑوں جن میں مشکلات ان کو آسان کرنے کے لیے گرا دیے جائیں تو وہ ریت کے پہاڑ بن جاتے ہیں. اور وہ اگر کسی مظلوم کی مدد اور نصرت کے لیے گرا دیے جائیں تو اللہ پاک وہاں سے اعلان فرماتے ہیں کہ مظلوم میں تیری مدد ضرور کروں گا ولو بعد حین، اگرچہ کچھ عرصہ حکمت کی وجہ سے گزر جائیں لیکن میں تیری مدد ضرور کروں گا. آپ فلسطین کے مسلمان نہیں، ہم مظلوم ہیں. ہمارے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے گھر کو مسمار کیے جا رہے ہیں، ہمیں گھروں سے بے گھر کر دیا جاتا ہے. جب ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے، رب کے دربار میں آنسو بہائیں گے، رب کعبہ کی قسم میری اور آپ کی دل کی گہرائی سے گرنے والے آنسو وہ بھی فلسطین کی تبدیل بدل سکتا ہے.